السلام علیکم۔ آج اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے انڈین میڈیا کے ساتھ ایک انٹرویو کے اندر اس بات کی تصدیق کر دی ہے جو پاکستان 6-7 مئی کے واقعات کے بعد مسلسل کہہ رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ہمارے ساتھ ایک انٹریکشن میں اس بات کی تصدیق کی تھی کہ جس وقت یہ جنگ چل رہی تھی اس وقت اسرائیل کے اسلحہ بھی استعمال ہو رہا تھا اور اسرائیل کے جو ملٹری انسٹرکٹرز تھے وہ اس وقت سری نگر میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے کچھ جہاز واز بھی اسپاٹ ہوئے تھے اور ان کے ڈرونز جو تھے پاکستان نے کچھ مار گرائے، ان کے اوپر بھی میڈ ان اسرائیل لکھا ہوا تھا۔ تو آج نیتن یاہو نے این ڈی ٹی وی کے ساتھ جو بات چیت کی ہے، ان کا کچھ انڈین جرنلسٹ ہے، شاید باقی میڈیا آرگنائزیشن سے بھی ہوں، انہوں نے کہا کہ اس جنگ کے اندر جو پاکستان سے بھارت نے لڑی اس میں اسرائیلی میزائل بھی استعمال ہوئے ہیں، جو کچھ تو اسرائیلی ساختہ تھے اور کچھ وہ تھے جو انہوں نے بھارت کے ساتھ جوائنٹ پروڈکشن میں بنائے، ان کے ڈرونز بھی استعمال ہوئے۔ تو باقی بھی ان کی جو گٹھ جوڑ تھا، یہود اور ہنود کا ایک عام طور پر لفظ بولا جاتا ہے اردو میں، تو میں اس کو پروگرام میں بولنے سے گریز کرتا ہوں، لیکن آج اسرائیلی وزیر اعظم اپنے منہ سے اس چیز کی تصدیق کر رہا ہو تو آپ کے لیے بالکل ایک چیز واضح ہو جانی چاہیے کہ آپ کے دوست نہیں ہیں۔ آئندہ بھی ایسی صورتحال پیدا ہوگی۔ ماضی کے اندر بھی یہ پلوامہ کے بعد بھی ایک ایسی صورتحال تھی کہ یہ دونوں اکٹھے تھے اور پاکستانی علاقوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اکٹھے سازش کر رہے تھے۔ پہلگام کے بعد بھی یہ ہو چکا ہے اور آئندہ بھی اگر کچھ خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال کا پاکستان کو سامنا کرنا پڑا تو ان دونوں کے لیے تیاری کرنی پڑے گی، صرف ایک نہیں ہوگا۔ تو پاکستان کی پارلیمان کو، لیڈرشپ کو، ملٹری والوں کو تو پتہ ہوگا، وہ پریپیئر کر رہے ہوں گے، لیکن سیاسی لوگوں کو بھی اس کے اوپر برین سٹارمنگ کرنی چاہیے کہ یہ ایک دشمن نہیں ہے ہمارا ایسٹرن فرنٹ کے اوپر، اس کے ساتھ اسرائیل اس کا اتحادی ہے۔ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس وقت غزہ میں کر رہا ہے، باقی مسلم دنیا کے ساتھ وہ جو کچھ ماضی میں کر چکے ہیں ان کے ہمارے متعلق عزائم وہی ہیں، ویسا ہی کرنا چاہیں گے۔ پاکستانی پارلیمنٹ کا ذکر کریں تو پارلیمنٹ میں اپوزیشن ایک پاورفل پلر ہوتا ہے، اس کے بغیر پارلیمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ حکومت جو بھی کرنا چاہے اس کو چیک کرنے کے لیے، اس کے معاملات کو کویسچن کرنے کے لیے کہ وہ سیدھے راستے پر اس کو رکھنے کے لیے اپوزیشن کا کلیدی کردار، اور صرف تنقیدی نہیں تعمیری کردار ہوتا ہے۔ ملتے ہیں دونوں تو پھر گاڑی آگے چلتی ہے۔ ایک گاڑی کا وہ پہیہ اگر آپ اتار دیں پٹڑی سے تو گاڑی آگے بڑھ نہیں سکتی۔ پاکستان میں یہ ایک پہیہ اترا ہی رہتا ہے، دونوں رہتے نہیں ہیں کبھی اوپر۔ پاکستان تحریک انصاف کے دور کے اندر پی ایم ایل این کے لوگوں کو، پیپلز پارٹی کے لوگوں کو، سب ٹاپ ٹیئر کو جیلوں میں ڈالا گیا تھا۔ اب ان کی باری آئی ہے تو ان دونوں نے مل کے عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو جیلوں میں ڈال کے تو کسر پوری کر رہے ہیں۔ یہ جمہوریت کوئی نہیں ہے، یہ تو ایک انتقام کا طریقہ کار ہے۔ تو ہمیں اس کے اوپر ایک ایسے لیڈرز چاہیے جو آواز اٹھا سکیں اور حکمت اور دانائی کے ساتھ راستہ بھی نکال سکیں۔ تو پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں اسد کیسر صاحب، سابق اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کا۔ اسد کیسر صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ سر، اس وقت تو جو صورتحال ہے پارٹی کے لیے وہ بڑی عجیب و غریب ہے کہ آپ کی عمران خان تو جیل میں ہے، لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی میں، وہ سزا ہو گئی، سینٹ والے کو سزا ہو گئی، نااہل ہو گئے، تو پتہ نہیں کیا بنے گا۔ آپ کو کیا نظر آتا ہے، کوئی سیاسی حل ہے اس کا یا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہمارے لیے تو گزشتہ 3 سالوں سے جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں تو کوئی کمی نہیں ہے اور مختلف حربے استعمال ہو رہے ہیں۔ پہلے جو ہے نا ہمارے خلاف 9 مئی کا ایک جھوٹا بیانیہ بیان کر کے اشتہاری کروا کے جو کچھ کیا وہ بھی آپ کے سامنے۔ جب جھوٹا بیانیہ کہتے ہیں تو 9 مئی ہوا نہیں تھا یا کیا تھا؟ نہیں، میں ہوا جو بھی ہوا، ہم نے پبلکلی یہ مطالبہ کیا کہ اس کے اوپر جوڈیشل انکوائری کرے۔ پارٹی کو آفیشلی اس کو کنڈیم کرنا چاہیے نا، اس میں ہم نے تو 200 دفعہ اس کو کنڈیم کیا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ جوڈیشل انکوائری کرو، جو بھی اس کے رسپانسبل ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن انصاف کے تقاضے تو پوری ہو نا، میرٹ پہ تو حقائق سامنے آئے، شفافیت کے ساتھ ہونا، شفافیت کے سامنے آئے۔ ہم تو بھائی یہ کہتے ہیں، تو جب آپ وہ نہیں مانتے تو پھر اس کے اوپر تو شکوک و شبہات بڑھتے ہیں کہ کس نے کیا اور کس کی سازش تھی۔ ہمارا تو یہی موقف ہے کہ ہم کسی صورت میں ہماری پارٹی ایک پرامن پارٹی ہے، ہماری پیسفل پارٹی ہے، ہم جمہوری لوگ ہیں۔ ہم نے جب بھی تحریکیں چلائی ہماری تحریکوں جلوسوں میں کبھی گملہ بھی نہیں ٹوٹا، اور آپ نے دیکھا عام لوگ جو ہے نا پہلے دفعہ جو جلسوں میں آتے ہیں، بوڑھے، جوان، خواتین، بچے، یہ تو ایک نئی سیاسی خوبصورتی کا ایک شکل ہے۔ سر لیکن آپ کی اس پیسفل پروٹیسٹ کے اندر جو لارجلی پیسفل تھے، لیکن بعض ایونٹس ایسے ہیں جو سیاہ دھبے کے طور پر پیش کیے جا سکتے ہیں، جس میں سے 9 مئی ایک سیاہ دھبا ہے۔ دوسرا سیاہ دھبا وہ ہے جب آپ لوگ پی ٹی وی اسٹیشن میں گھس گئے تھے اور پارلیمنٹ ہاؤس کی دیواروں کو وہ کاٹ رہے تھے پیٹ والوں کے ساتھ مل کے، تو وہ بھی آپ ہی کی تحریکوں کے دونوں شاخسر نے۔ دیکھیں، اس وقت بھی ہم نے اس کی مذمت بھی کی اور تردید بھی کی تھی، اب بھی کر رہے ہیں۔ ہم
ابھی بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر 9 مئی کے حوالے سے جوڈیشل انکوائری بنتی ہے اور اس کی رسپانسبلٹی جس کے اوپر فکس ہوتی ہے اس کے خلاف قانون کے مطابق عمل ہونا چاہیے. صحیح. آپ یہ نہ کریں کہ آپ ایک بیانیہ بیان کر کے یک طرفہ میڈیا پہ چلائیں, لوگوں کے ذریعے جو ہے نا اس کو تشہیر کروائیں اور پھر کہیں کہ یہ ٹھیک ہے. اس طرح نہیں ہوتا, یہ انصاف کے تقاضے پوری نہیں کرتی. سر ایک بات بتائیے, عام طور پر یہ خبر چلتی ہے, میں نے علی بن گنڈا پور صاحب سے اس کے اوپر 2-3 دفعہ سوال کیا, وہ کہتے تھے کہ 99% بات ہو گئی تھی عمران خان کے باہر آنے کی, 1% بات رہ گئی تھی, پھر آ نہیں سکے. پھر انہوں نے کہا کہ 10% رہ گئی تھی, قطر باہر نہیں آ سکے. 24 اور 26 نومبر اس عرصے میں بھی آپ کی انٹریکشن چل رہی تھی اور ایک آپشن تھی, محسن نقوی صاحب خود انگیج ہوئے تھے براہ راست پارٹی کی لیڈرشپ سے کہ عمران خان کو کس طریقے سے باہر لایا جائے. جب ٹرمپ حلف لینے والے تھے اس سے پہلے بھی انگیجمنٹ تھی. یہ انڈیا کے ساتھ جنگ کی پیک کے اندر بھی بات چل رہی تھی کہ کوئی راستہ نکالا جائے, اور رضامندی دوسری طرف بھی نظر آتی تھی. بات آگے چلتی کیوں نہیں ہے؟ سمجھ نہیں ہے. دیکھیں, سب سے پہلے جس کے پاس اختیار ہے اور جو ملک کے نظام کار کو چلاتے ہیں اور جو اسٹیٹ کہلاتے ہیں اپنے آپ کو, اسٹیٹ ہوتی ہے ماں کی جیسی. تو ہم سوچ رہے ہیں کہ کیا یہ ماں کی جیسی اسٹیٹ ہے, اور جس طرح ماحول کو بنا کے پھر بگڑا جاتا ہے اور سارا جو ملبہ ہے وہ پی ٹی آئی کے اوپر ڈالا جاتا ہے. چلو آپ جو بھی کہتے ہیں, تو پوری پاکستانی قوم نے آپ کی نیریٹو کو کیوں مسترد؟ 8 فروری کو پاکستانی قوم نے یک طرفہ 9 مئی کی اس کے تمام پروپیگنڈے کو مسترد کیا, اور پھر اس کو ایکسٹرا, مطلب یہ جو انہوں نے کیا ہے نا, یہ تاریخ میں پہلی دفعہ. پہلے تو یہ اس طرح کرتے تھے کہ جو حلقے کے بڑے بڑے نام ہوتے تھے اس کو کرتے, مطلب شامل کرواتے تھے, اس کے اپنے ووٹ ہوتے تھے, پھر ڈی سی اور ڈی پی او کو اور پٹوار کو استعمال کر کے اس کے لیے کوئی کرتے تھے. ابھی تو الیکشن یہ ہار گئے, لوگ گھروں میں جا کے سو گئے, صبح اس کو فون آیا کہ تم جو ہے نا آؤ جیت چکے ہو, ڈی سی سے اس کی طرف فون آیا. اور سب کو پتا ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس وقت پوری مسلم لیگ نون یہ پوری پاکستان میں صرف 17 سیٹیں جیتی. لاہور میں صرف 2 سیٹیں ایسی ہیں کہ جیت چکے, باقی سارے ہار چکے. جیتی 2 کون سی ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, وہ ایک ہے تنویر والے, اس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ یہ ایک اور میں نام بھول گیا اس کا. نواز شریف 50,000 ووٹ سے ہارا ہے. یعنی ایک ہاری ہوئی پارٹی اور اس کی لیڈر جو ہے نا, اس کے اندر یہ اخلاقی جرت ہوتی توڑی کہ وہ آتا اور کہتا کہ میں الیکشن ہار چکا ہوں, تو اس کی کتنی بڑی عزت بن جاتی. وہ آ کے پبلک میں کہتا ہے, حالانکہ اس نے کمپین چلائی کہ ووٹ کو عزت دو, انہوں نے بڑا بات کی کہ جی ابھی ووٹ کو عزت دینی چاہیے, اور سب سے زیادہ ووٹ کو بے عزت اسی پارٹی اور اسی لیڈر نے کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نواز شریف جو ہے نا 50,000 سے 80 ناشے سے ہار چکے ہیں, اور ابھی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو پتلی نسل منڈیلا کہہ رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں.